شکار حلال ہونے کی شرطیں۔ شکار کیے ہوئے جانوروں کے حلال ہونے کی چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے بعض کا تعلق ان جانوروں سے ہے جن کا شکار جائز ہے، اور بعض کا تعلق شکاری سے ہے، اور بعض شرائط کا تعلق ان آلات سے ہے جن سے شکار کیا جاتا ہے، مثلا کتا یا دوسرے شکاری جانور یا تیر وغیرہ۔ شکار کرنے کی شرائط اور شکار کانے کے متعلق مسائل۔ جن جانوروں کا شکار حلال ہے وہ یا تو حلال جانور ہوں گے یا حلال نہ ہوں گے۔ اگر حرام جانور ہیں تو ان کا شکار کرنا یا مارنا ان کے ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح شکار کی جن اشیاء کا استعمال جائز ہے، مثلا دانت اور بال، ان اشیاء سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی شکار حلال ہے۔ حلال جانور کا شکار جائز ہونے کی چند شرائط۔ بشمول ان شرائط کے جانور کا فطری طور پر غیر مانوس ہونا ہے کہ دن ہو یا رات کبھی انسان سے مانوس نہیں ہوتا، جیسے ہرن، جنگلی گدھا اور جنگلی گائے یا نیل گائے اور جنگلی خرگوش وغیرہ۔ ایسے جانوروں کا شکار جائز ہے، اگرچہ وہ وحشت چھوڑ کر عارضی طور پر مانوس بھی ہو جائیں، لیکن اگر وہ انسان سے مستقل طور پر مانوس ہو گیا ہو تو ایسے جانور بغیر ذبح کیے حلال نہیں ہے۔ ایسے جانور جو فطری طور پر انسان سے مانوس ہوتے ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ، تو وہ شکار کرنے سے حلال نہ ہوں گے۔ ان کا کھانا حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو شرعی قاعدے کے مطابق ذبح کیا جائے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی جانور قابو سے باہر ہو جائے، مثلا اونٹ یا بیل بہتک جائے یا بکری بھاگ نکلے اور قابو میں لانا دشوار ہو تو عقر کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ عقر کے معنی یہ ہے کہ تیر وغیرہ سے اس کے بدن کے کسی حصے کو زخمی کر دیا جائے۔ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خون اس کے جسم سے بہے اور وہ جانور اس زخم سے ہلاک ہوا ہو، اور عقر کے وقت تزکیہ نے ذبح کرنے کی نیت رہی ہو اور وہ شخص یعنی عاقر ذبح کرنے کا اہل بھی ہو۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کوئی جانور کنویں وغیرہ میں گر پڑے اور قاعدے کے مطابق ذبح کرنا ممکن نہ ہو، تو روا ہے کہ اس کے بدن پر کسی بھی حصے کو تیر وغیرہ سے زخمی کیا جائے۔ اس عمل یعنی عقر کا نام زکوٰۃ الضروریہ یعنی ذبیح ناگزیر کا متبادل طریقہ ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر بکری بھاگ کر جنگل میں چلی جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو دوسرے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے کا ہے، لیکن اگر بھاگ کر شہر کے اندر ہی جائے تو وہ عقر یعنی زخم لگا کر مارنے سے حلال نہ ہوگی، کیونکہ اس کا پکڑنا دشوار نہ ہوگا، بخلاف ان دونوں جانوروں یعنی اونٹ اور گائے کے، کیونکہ بتکی ہوئی بکری کو پکڑنے کے لیے جمع غفیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ اگر اونٹ وغیرہ بتک کر بھاگ نکلیں اور بغیر ایک جماعت کے قابو میں لانا ممکن نہ ہو تو اس پر تیر وغیرہ چلایا جا سکتا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ حلال جانور جو اصل فطرت کے اعتبار سے مانوس ہوں، ایسے جانوروں کا کھانا بغیر ذبح کیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ وحشت سے باز آ کر پھر مانوس ہو گیا ہو یا مستقل طور پر انسان سے بھاگتا ہو۔ پس اگر کوئی اونٹ یا بیل وغیرہ بہتک کر بھاگ گیا اور کسی نے اس پر تیر چلا کر زخمی کر دیا اور مار ڈالا تو وہ حلال نہ ہوگا۔ بعض اصحاب مالکیہ نے بتکی ہوئی گائے کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عقر سے حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مانند ایک جانور ایسا ہے جس کا شکار حلال ہے۔ اس سے ان کی مراد جنگلی گائے ہیں، لہٰذا اگر پالتو گائے بہتک کر بھاگ جائے اور پھر اسے زخمی کر کے ہلاک کر دیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔